السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ، احسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں کئی دکانوں پر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی دکان پر کوئی چیز خرید رہا ہے تو کوئی تیسرا بیچ میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز مجھے دے دو، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے دیتا ہوں۔ یا کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق ایک بولی لگائی گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، تو ایک شخص وہاں پر جو ہے وہ آیا ہے جس نے وہ چیز خریدنی نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو خریدار موجود ہے اس کو یہ بھی علم ہے کہ اس نے خریدنی ہے، تو وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا 200 روپیہ دوں گا۔ تو پھر وہ ایک اور بیچ میں آتا ہے، وہ بھی خریدار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں 300 کا لوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے جو ہے اس کی رقم یا اس کا بھاؤ جو ہے یا اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کو ہماری زبان میں بولی لگانا بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ قیمت بڑھ جاتی ہے اور جو خریدنے والا شخص ہے اس نے خریدنا تو ہے اور وہ خرید لیتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز 100 روپے کی تھی وہ لوگوں کے بھاؤ بڑھانے کی وجہ سے، ان کی بولی بڑھانے کی وجہ سے وہ 500 کی ہو گئی، تو جس کا نقصان خریدار کو ہوا، اور جو آواز لگانے والے تھے کہ ہم زیادہ قیمت دیں گے وہ وہاں سے جا چکے ہیں، وہ خریدار نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ اور دوسرا جو میں نے پہلے بتایا کہ ایک شخص کوئی چیز خریدنے آیا ہے تو تیسرا شخص بیچ میں آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں یہ چیز تم سے اس سے تھوڑی زیادہ رقم میں لے لوں گا، یا خریدار کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اسی رقم میں اور اچھی چیز دے دیتا ہوں۔ تو اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بے کے اوپر بے نہ کرو، یعنی کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے اسی کے اوپر آ کے دوبارہ اس کو خریدنا شروع کر دینا کہ نہیں وہ جو چیز لے رہا ہے میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں تو مجھے زیادہ رقم دے دو۔ تو اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ہاں اگر ان کا آپس میں ریٹ نہیں طے ہوا یا ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہو سکی، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، پھر وہ جو بعد میں آیا ہے وہ اس سے بات کر سکتا ہے کہ اب میں تم سے ریٹ کر لیتا ہوں کہ تم نے اس کو اتنے میں دی، میں تم سے اتنے میں لے لیتا ہوں، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن اس کے خریدتے ہوئے جان بوجھ کے بیچ میں آنا وہ غلط ہے۔ ہاں اگر ان دونوں کا ریٹ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم سے کل چیز خرید لوں گا اور کل ہی تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا، تو تب بھی اگر وہ تیسرا شخص بیچ میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے دے دو، وہ تب بھی غلط ہے، کیونکہ ان کی آپس میں شرط طے ہو چکی ہے، ان کی آپس میں بات مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں جو ہے وہ نکاح کے متعلق آتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام نہ بھیجے، کہ کسی عورت کے لیے کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ تم مجھ سے چھوڑو، اس شخص سے نکاح کر لو، یہ زیادہ امیر ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بینک بیلنس زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، یا کچھ بھی طریقے سے وہ دوسری طرف اس کو موڑ دیتا ہے۔
اس عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ ہاں اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اگر ان کی آپس میں بات نہیں ہوتی یا ان کا رشتہ آپس میں نہیں بنتا تو پھر وہ تیسرا جو ہے وہ آ کر اپنا رشتہ مکمل کر سکتا ہے یا اپنا رشتہ دے سکتا ہے، جو بھی آگے سلسلہ وہ چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کی آپس میں بات ہو چکی ہے، ایک ان کی بات طے ہو گئی ہے، تو تب بھی وہ تیسرا شخص جو ہے وہ بیچ میں آ کے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ ہاں خدا نخواستہ کسی کا آپس میں کوئی نسبت ہو چکی ہے یا آپس میں کوئی بات چیت ہو چکی ہے، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر تیسرا کوئی آ کے اس سے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری خرید و فروخت میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے تمام معاملات میں انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ اگر سنت کے خلاف چلیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، سنت کے خلاف چلیں گے تو پھر یہی رونا رہے گا، ناشکری رہے گی، بربادی رہے گی، اور صرف یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی لٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہے پاس، وغیرہ وغیرہ، جس طرح ہم لوگ اکثر آج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سب بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔